مگر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس چیز پر تھا کہ ابھی تک اس نے میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی نہیں کروایا تھا۔ اس رات وہ ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ مجھے بانو نے آ کے بتایا، جو اس حویلی میں پچھلے 7 سالوں سے کام کر رہی تھی اور اس حویلی کی وفادار ملازمہ تھی۔ میری اس کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں اکثر ہی اسے اس کی بیٹی کے لیے پیسے دیتی رہتی تھی یا پھر اپنے پرانے کپڑے اسے بھجوا دیتی تھی۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں نئے کپڑے بھی اس کی بیٹی کے لیے الگ سے رکھ دیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے آ کر اندر کی یہ خبر دی۔ اندر ہی اندر میں بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ جو آئیڈیا میرے دماغ میں موجود تھا میں نے اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں گئی۔ وہاں سے میں نے مایونیز کی بوتل اٹھائی اور کیچپ میں اس کو مکس کرنے لگی۔ ان دونوں کا اچھا سا پیسٹ بنا کر میں تیزی سے سکندر خان کے کمرے میں گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ جائے۔ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ اگر میں پکڑی جاتی تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سارے خاندان والوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا۔ اس طرح کی ذلت تو میں مرتے دم تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی کرنا تھا مجھے ابھی کرنا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں کرنا تھا۔ اس کی شیمپو کی بوتل خالی کر کے میں نے اس میں یہ پیسٹ ڈال دیا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جب اسے سبق ملے گا تو وہ پچھتائے گا ضرور کہ اس نے مجھ سے پنگا کیوں لیا۔ میں اپنا کام کر کے پلٹی ہی تھی کہ وہ واش روم کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ لپیٹے ہوئے تھے اور اسی دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ایک بات جس کا مجھے یقین ہو گیا تھا وہ یہ تھی کہ اب میرا بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں؟ میرے معاملات سے 100 فٹ کے فاصلے پہ رہا کرو، یہی کہا تھا نا میں نے؟ وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بہت غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ جب میں نے تم سے کہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم میرے کمرے میں نہیں داخل ہوگی تو پھر کیا سوچ کے تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس ظالم انسان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ غلطی میری ہے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے واش روم کے دروازے سے باہر نکالا۔ میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میں اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی مجھ میں وہاں سے ایک قدم آگے بڑھانے کی ہمت تھی۔ آج میری ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔